بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیٹ کے اذکار وغیرہ نہیں کر سکتی، اس کے لیے بھی ٹیسٹ وغیرہ کروائے ہیں لیکن سب کلیئر آئے۔ اچھا، یہ دو چیزوں سے ہوتی ہے یہ چیز۔ ایک تو یہ اسیبی بیماری ہے، یہ والی جو ہے نا، اس کو ہم اسیبی بیماری کہتے ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ جب بستر پہ جانا ہے تو اپنے آپ کو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو دم کیا کرتے تھے، اسی طرح اخلاص فلق ناس پڑھ کے اپنے ہاتھوں کو تھو تھو کر کے پھر اس کے بعد پورے جسم پر اپنے کو پھیرنا ہے۔ اس طرح 3 بار کرنا ہے، یعنی کہ آیت الکرسی 1 بار، بقرہ کی آخری آیات 1 بار۔ یہ جو دعا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتا رہا ہوں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اچھا، وہ ہماری جو بہن ہے وہ صبح یا مغرب کے بعد نیم گرم پانی میں نمک ڈالے، اس میں اپنے پاؤں ڈبو کے 7 بار پڑھے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، پھر پاؤں پر دم کرے، ہاتھ پھیرے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی اللہ کے حکم سے۔ نظر کے علاج کے بارے میں جو آپ نے بتایا، اس کی حدیث کہاں مل سکتی ہے؟ اگر حدیث مل جائے تو پورا عمل کرنے میں آسانی ہو۔ ہاں، یہ مطعم مالک کے اندر موجود ہے، میری اس میں موبائل میں بھی تھی، میں لوگوں کو سینڈ کرتا تھا، وہ کافی میں نے ڈھونڈا ہے، مجھے ملی نہیں ہے، یا میرا خیال ڈیلیٹ ہو گئی ہے۔ مطعم مالک کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ لکھی ہوئی ہے۔ موطا امام مالک مشہور کتاب ہے، اس کے اندر ہے۔ کسی پر جن کا اثر ہو تو سب سے پہلے ہم کیا کریں؟ سب سے پہلے ہم اللہ سے ڈریں، جن سے نہ ڈریں۔ سب سے پہلے جن کیا کرتا ہے؟ پہلے ڈراتا ہے۔ جو اس شیطان خبیث سے ڈر جاتا ہے وہ پھر ہیوی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر اس کے سامنے آپ پڑھیں، کچھ نہیں آتا نا، اللہ اکبر پڑھیں، اس سے گفتگو نہ کریں۔ گھر میں عموماً ہوتا ہے نا کہ دورہ پڑ گیا، وہ پھر آوازیں لگاتا ہے، وہ گھراہٹتا ہے تو لوگ ڈر جاتے ہیں، دوسرے بھی بیمار ہو جاتے ہیں۔ جن سے ڈرنا نہیں ہے، یقین جانے اللہ اکبر پڑھنے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ صحابی نا فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آ رہا تھا تو میں نے دیکھا تو سوکھے پتوں پر جیسے کوئی چل رہا ہے، تو میں نے گھبرا کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، تو مجھے بڑا خوف آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تو اللہ اکبر کہتا، تجھے پھر خوف نہ آتا۔ اللہ بڑا ہے نا۔ ویسے بھی کسی جگہ اترو تو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کہیں کسی کے گھر میں مہمان بھی جاؤ تو یہ پڑھ لو، ٹھیک ہے۔ ایک دعا ہے حضرت خالد بن ولید کو اللہ کے نبی نے بتائی تھی، ان کو خوف کی تکلیف ہو گئی تھی۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبی و عقابی و شر عبادی و من حمزات الشیاطین و یحضرون، یہ پڑھو اگر نہیں آتی۔ سب سے پہلے تو مصیبت یہ ہے کہ ہمیں آتا بھی کچھ نہیں نا۔ اب گھر میں جن آ جائے تو ہم گھر ہی چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، ہمارے پاس مریض چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں ان کے لاحقین، یعنی کہ جب وہ پہلی بار ہمارے پاس سامنے آتا ہے تو جب ہم علاج شروع کرتے ہیں تو وہ چیز حاضر ہوتی ہے نا، تو ان کے گھر والے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ڈرنا نہیں ہے، اگر وہ آ گیا تو اس سے کوئی گفتگو نہیں کرنی، قرآن پڑھنا شروع کر دو، اذان دینی شروع کر دو اس کے سیدھے کان میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن اذان دیتا ہے تو اس کی ہوا خارج ہوتی ہے، یہ بھاگتا ہے خوف سے۔ شرط یہ ہے کہ ڈرو نہیں، جتنا مرضی جن کہے کہ میں فلاں ہوں، فلاں علاقے کا سردار ہوں۔ ہمارے یہاں تو اتنے بڑے جن نہیں ہیں اتنا، کیونکہ یہاں شرک نہیں ہے، مزارات نہیں ہیں۔ پاکستان انڈیا میں تو بھرا پڑا شرک، ایک خبیث کو پکڑتے ہیں، اس کے 10 مزاروں سے اس کے ساتھی آ جاتے ہیں اس کو بچانے کے لیے۔ یہ جنات کی بات کر رہا ہوں۔ تو کوئی کچھ کہتا، کوئی کسام کہتا، کچھ بھی نہیں کر سکتے انشاءاللہ۔ جاؤ جو کرنا ہے کر کے دکھاؤ، وہ پھر کچھ نہیں کر سکتے اللہ کے فضل۔ ڈرو نہیں، قرآن پڑھنا شروع کر دو، پھر کوئی مل جائے، کوئی اچھا مال ہے تو اس سے علاج کروا لو، ورنہ سجدے میں پڑھ کے رو کے دعائیں مانگو اور پھر اس کا علاج خود ہی قرآن سے کرو، اللہ اسے شفا دے گا انشاءاللہ تعالی۔ کہتے ہیں کہ میرا اس میں بھی ہے جان، میرا ایک آدمی سے سامنا ہوا،
وہ بڑی بری حالت میں تھا، اچھل رہا تھا، ناچ رہا تھا، اپنے جسم سے عجیب و غریب حرکات کر رہا تھا۔ اس وقت ہم نے قرآن پڑھا مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ جب ہم نے سورۃ الفلق پڑھنا شروع کیا تو وہ لیٹ کر تڑپنے لگا اور چیخیں مارنے لگا۔ سوال یہ ہے کہ صرف سورۃ الفلق سے ہی اثر کیوں ہوا؟ پہلے قرآن پڑھا جو، اس سے اثر کیوں نہیں ہوا؟ اچھا، جیسے ہمارے انسانوں میں کوئی کمزور، کوئی طاقت والے ہوتے ہیں نا، اسی طرح جنات میں بھی ہوتے ہیں۔ اب کچھ کیس ہمارے لٹک جاتے ہیں جو کہ مہینوں چلتے ہیں، تو اس میں ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اس جن پر کون سی آیت اثر کرے گی۔ میں آپ کو وہ سبق دے رہا ہوں جو میں اپنے شاگردوں کو دیتا ہوں، آپ سارے معالج بن جائیں گے۔ یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو۔ ہاں، یہ نہیں کرتا میں دل میں چھپا کر تو لے جاؤں، یہ اللہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ یہ جنات کی قسمیں ہیں میرے بھائی، ان میں کوئی قوت والا بھی ہوتا ہے جیسے ہمارے میں ہے، کوئی طاقت والا، کوئی کمزور۔ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ صرف اللہ اکبر پڑھو تو وہ بھاگ جاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ قرآن پڑھتے جاؤ وہ ہنسے جاتے ہیں۔ ایسے جن خود جادوگر ہوتے ہیں یا انسان جادوگر اس کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، پھر اس میں ہمیں اسیس کرنا ہوتا ہے کہ اس کو کون سی آیت دیں، نہیں پتہ چلتا، پھر ہم اس کو پڑھائی دیتے ہیں۔ ہم تکے نہیں مارتے کہ اس کے لیے یہ کرنا ہے تو اس کے لیے یہ کرنا ہے، وہ اللہ ہی رہنمائی کرتا ہے۔ پھر وہ جب مریض کہتا ہے جی میرے سے یہ صورتیں، یہ آیت نہیں پڑھی جاتی، پھر وہی آیت اس کا علاج ہوتا ہے، کیونکہ اس کو، اس جن کو اس آیت سے شوق ہوگا۔ عربی سارے جن نہیں سمجھتے نا، پنجابی سارے جن